ارسلان نے فضا کا نکاح نہیں ہونے دیا۔ السلام علیکم ناظرین، سیریل ڈرامہ خدا گواہ کی نیکسٹ پرومو میں ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ دوسری طرف فضا عامر سے نکاح کر رہی ہے۔ فضا پارلر میں تیار ہونے کے لیے گئی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ پارلر سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو ارسلان دیکھ لیتا ہے۔ ارسلان کہتا ہے کہ یہ دلہن کے لباس میں کیا کر رہی ہے، تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے حال میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا نکاح کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ فضا عامر سے نکاح کر رہی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے مجھے جو شرطیں بتائی تھی میں اس شرط پہ پورا اترا ہوں، پھر بھی وہ عامر سے نکاح کر رہی ہے، ایسا کیوں؟ وہ فضا کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب قاری صاحب فضا کو کہتے ہیں کہ نکاح قبول ہے، وہ بولنے لگتی ہے لیکن ارسلان روک دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کو نکاح قبول نہیں ہے، اس لیے وہ چپ ہے۔ فضا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میں یہ کس کشمکش میں ہوں، میں عامر سے نکاح کروں کہ ارسلان سے؟ وہ کہتی ہے کہ ارسلان میری محبت ہے اور لیکن عامر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھ پہ اتنا خرچہ کیا ہے، اب میں کس سے نکاح کروں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ارسلان فضا سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے جو مجھ سے شرطیں رکھی تھی جب میں نے وہ پوری کر دی، میں نے اس کو زائشہ کو ڈیورس بھی دے دی اور اپنی مما کو بھی تمہارے گھر لانے کے لیے منا لیا تھا، پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو فضا پریشان ہو جاتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے چپ کر کے کہ اب میں کیا کروں؟ لیکن ارسلان فضا کا نکاح کسی بھی قیمت پر عامر سے نہیں ہونے دیتا۔ ارسلان فضا سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس نے زائشہ کو بھی ڈیورس دے دی۔ دوسری طرف زویا، شہری اور ارسلان کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ زائشہ کو ڈیورس دے دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر واپس بھجوا دیتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے شہری بھی اور زویا، ارسلان بھی۔ ارسلان تو فضا سے نکاح کرنے کے لیے بہت خوش ہوتا ہے۔ زائشہ جب روتے ہوئے گھر جاتی ہے تو اس کا بھائی، اس کی مما سب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو وہ بتاتی ہے کہ میں ہار گئی ہوں، 3 تھے اور میں اکیلی تھی، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ لیکن اس کی مما اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں، تم ہاری نہیں ہو، تم اپنا حوصلہ بڑھاؤ، تمہیں بھی بہت زیادہ سامنا کرنا ہے مصیبتوں کا۔ رافع کو اپنے آپ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ زائشہ کو کہتا ہے کہ میں ہی ان سب کا ذمہ دار ہوں، نہ میں تمہاری ارسلان سے شادی کرواتا اور نہ تمہیں آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ لیکن زائشہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی، یہ سب میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اور یہی جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زائشہ پورے طریقے سے ٹوٹ چکی ہے، وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور اپنے بھائی کو گلے لگا کے کہتی ہے کہ اس گھر میں صرف 2 ہی فرد تھے جو میری فکر کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، ایک تایا ابو اور ایک سفیان۔ تایا ابو تو بول بھی نہیں سکتے اور سفیان کو بھی انہوں نے اپنی سائیڈ پہ کر لیا تھا، میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ اس کا بھائی اپنی امی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی عدت ختم ہو جائے تو پھر میں اس کی شادی ایک ایسے گھر میں کروں گا جو اس کو ہمیشہ خوش رکھے اور اس کو بالکل بھی تکلیف نہ ہونے دے۔ تو زائشہ یہ بات سن رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی جان، اب میں نے شادی نہیں کرنی، اگر میں آپ پر بوجھ ہوں تو مجھے بتا دیں، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسی بات کیوں کر رہی ہو، یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہیں رہو گی ہمیشہ۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں شادی کرنے پر فورس نہیں کریں گے۔ اس طرف جب سفیان آفس سے گھر آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے زویا کمرے میں موبائل میں لگی پڑی ہے اور حامد کو بالکل بھی نہیں دیکھا، نہ ان کو کھانا دیا ہے، نہ کوئی کپڑے وغیرہ چینج کیے ہیں، نہ کچھ، وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور جا کے زویا سے فون کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں گھر میں ابو کی پرواہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو وہ زویا غصے میں اٹھ کر کہتی ہے کہ میں کوئی ملازم نہیں ہوں یا میں کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوں جو میں مریض